الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16ویں تراویح ہے اور آج ہم سورہ فرقان کا باقی ماندہ حصہ یعنی آیات 21 تا 77 سورہ شعراء پوری سنیں گے اور سورہ نمل کے 4 رکوع یعنی 59 آیات آج تراویح میں ہم سنیں گے۔ ان کے مضامین پیش کیے جاتے ہیں۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے۔ فرقان کا لفظی معنی کسوٹی ہے۔ الفرقان سے مراد قرآن مجید ہے۔ پہلی آیت میں لفظ الفرقان آیا ہے، اس کی مناسبت سے سورت کا نام الفرقان رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں دعوت حق کا تعارف بھی کرا دیا گیا ہے اور داعی حق کی شخصیت کے بارے میں مخالفین کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف انداز میں حق و باطل کا موازنہ کر کے اہل باطل کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ آج کی منزل میں تلاوت کیے جانے والے جتنے بھی صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور سورہ فرقان میں کے پہلے 2 رکوع میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ کم و بیش ویسے ہی مضامین ہیں جو سورہ اسراء میں گزر چکے ہیں۔ اس طرح سے یہ سابقہ مضامین کا اعادہ اور تذکیری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفین یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان کے پاس مال و دولت اور دنیاوی وسائل کی فراوانی نہیں، نہ بڑے سرداروں کی طرح ان کو شان و شوکت اور دبدبہ حاصل ہے۔ اللہ نے ان لچر سوالوں کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے تصورات سے بھی زیادہ دنیاوی دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا، لیکن اللہ کی حکمت و مشیت ان کے مطالبات کے تابع نہیں ہے، وہ خود فیصلے کرتا ہے۔ ایک اور اعتراض یہ بھی کرتے تھے کہ انسانوں میں سے کوئی کیسے رسول آ سکتا ہے جو ہماری ہی طرح بشری تقاضے رکھتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں بھی جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو رسول بھیجے گئے تھے وہ بھی عالم بشریت میں سے ہی تھے، کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ منکرین نے اپنے لیے فتنہ سازیاں خود پیدا کر لی ہیں تو اللہ نے بھی انہیں ان کے نفس کے سپرد کر دیا ہے۔ کفار کے مزید اعتراض کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ ناروا مطالبہ تک کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اوپر براہ راست فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے، یا پھر ہمارا رب ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتا کہ ہم اسے دیکھیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ اپنے نفس میں بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں اور اپنی سرکشی میں تمام حدود پھلانگ گئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا بلکہ عذاب کا دن ہوگا۔ کافروں کو ان کے کفر اور بغاوت کے برے انجام سے نہایت مؤثر انداز میں ڈرایا گیا ہے۔ دنیا میں بری صحبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن بہت کم لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ چباتے ہوئے چیخ و پکار کریں گے، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا
ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس پہنچ گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کی پشیمانی اور پچھتاوا کسی کام نہ آئے گا۔ اسی سلسلہ مضامین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، یعنی اسے وہ وقت نہ دی تھی جس کا یہ مستحق تھا۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی جن لوگوں کے بارے میں ہوئی ان کی تباہی میں کوئی شک نہ ہوگا۔ کفار کا ایک مطالبہ یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ پوری کتاب ان کے دیکھتے دیکھتے نازل ہو۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کا نزول اس حکمت کے تحت ہے کہ اس کے مضامین اچھی طرح ذہن نشین ہوتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرعون کی ہٹ دھرمی کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس قوم کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم نوح، عاد، ثمود، اصحاب الرس، یعنی ایک ایسی قوم، ایسی بدبخت قوم جس نے وقت کے پیغمبر کو کنویں میں پھینک کر شہید کر دیا تھا، اصحاب الرس اور دیگر اقوام کا ذکر ہے۔ یہ سب بغاوت کرنے والی قومیں غارت کر دی گئیں۔ انسان اللہ کے ساتھ جن چیزوں کو شریک ٹھہراتا ہے اس میں خارجی، محسوس اور مرئی بت بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے اپنے سینے میں چھپا ہوا وہ خطرناک بت بھی ہوتا ہے جسے ہوائے نفس کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ جو خواہش نفس کا غلام بن گیا وہ بدترین شرک میں مبتلا ہو گیا۔ پھر فرمایا، ایسے لوگ کیسے راہ راست پر آ سکتے ہیں؟ اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے مختلف مظاہر قدرت کی مثالیں دی ہیں۔ سائے کا پھیلنا اور سمٹنا، رات اور اس میں آنے والی پرسکون نیند، پھر دن اور اس میں پیش آنے والی ہنگامہ آرائی، بشارت دینے والی ہوائیں اور آسمان سے نازل ہونے والا پانی اور سمندروں کا ملاپ، جس میں سے ایک لذیذ و شیریں پانی کا ذخیرہ ہے اور دوسرا تلخ و شور بحیرہ، دونوں کے درمیان پردہ حائل ہے۔ انسان کی تخلیق اور اس کے نسب و سسرال کی رشتہ داریاں، یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کے مظاہر ہیں۔ اس مکی صورت میں اللہ نے آیت نمبر 52 میں حکم دیا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ ظاہر ہے کہ مکے میں ابھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس جہاد سے مراد زبان و قلم اور مال و وسائل کا جہاد ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک بگڑے ہوئے مسلمان معاشرے میں بھی اسلحہ اٹھا کر نہیں، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے جہاد کیا جائے گا۔ مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کی صفت رحمان سے بے خبر تھے۔ اللہ نے فرمایا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے۔ کتنی بدبختی ہے مشرکین کی کہ انہوں نے اللہ کی سب سے اعلیٰ صفتی کا انکار کر دیا، حالانکہ اللہ کی یہ صفت تو اس کی باقی تمام صفات پر چھائی ہوئی ہے۔ اس آیت پر سجدہ تلاوت ہے جو ہمیں نماز میں کرنا چاہیے۔ سورت کے آخر میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو یہ ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، کبر و غرور سے کوسوں دور رہتے ہیں، عجز و انکسار ان کی پہچان ہوتی ہے، لیکن وہ راہب اور بھکشو نہیں ہوتے کہ جو بلا وجہ خود کو ریاضت کے نام پر حلال چیزوں سے محروم کر لیں اور عزت نفس سے دستبردار ہو کر طاغوتی قوت کے سامنے جھکتے چلے جائیں۔ وہ اللہ کے سامنے عاجز اور مخلوق خدا کے سامنے متواضع ہوتے ہیں۔ ان کی دوسری صفت یہ ہے
کہ جہلوں سے سینگ نہیں اڑاتے، اپنی بات بھلے انداز میں پہنچا دیتے ہیں۔ کوئی کٹ حجتی پر اتر آئے یا جہالت کا مظاہرہ کرنے لگے تو وہ بھلے مانسوں کی طرح سلام کہہ کر اپنا راستہ لیتے ہیں، جہالت کے جواب میں جہالت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ ان کی راتیں اللہ کے حضور سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ ہر دینی کارکن کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ نیکی پر کاربند ہونے کے باوجود وہ نیکیوں کے پندار میں مبتلا نہیں ہوتے، دوزخ کے عذاب سے بے پرواہ نہیں ہو جاتے، بلکہ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں کہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ زندگی کے تمام امور میں توازن اور اعتدال قائم رکھتے ہیں، افراط و تفریط کا کسی معاملے میں شکار نہیں ہوتے، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ کنجوسی و بخل۔ یہ اعتدال و توازن ہی کائنات کا حسن ہے اور یہی انسان کی خوبی ہے۔ ان کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ 3 کبیرہ گناہوں سے خود کو بچائے رکھتے ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا اور بدکاری کا ارتکاب کرنا۔ ان گناہوں میں پڑ جانے والوں کو کئی گنا عذاب دیا جائے گا اور دائمی ذلت ان کا مقدر ٹھہرے گی۔ ہاں، توبہ کا دروازہ اللہ نے سب کے لیے کھلا رکھا ہے اور توبہ کرنے والوں کو معاف کر دینے کی بشارت دی گئی ہے۔ درگاہ خداوندی درگاہ نا امیدی نہیں ہے۔ اللہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بے شمار مثالیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، توبہ اور ایمان کے ذریعے معافی کا مستحق بن سکتا ہے۔ ان کی 7ویں اور 8ویں صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور لغو چیزوں سے ہمیشہ الگ تھلگ رہتے ہیں۔ یہ ان کے ذوق تسلیم کے خلاف ہے کہ ان کی زبان پر جھوٹ آ جائے اور ان کے دامن پر کسی بے حیائی اور فحاشی کا چھینٹا پڑ جائے۔ ان کی 9ویں صفت یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو غور سے سنتے ہیں اور ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ ان کی آخری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں: اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی اپنے اہل و عیال کے لیے نیک و متقی بننے کی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی تربیت کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ پہلو بھی واضح ہوتا ہے کہ بندہ مومن متقین کی امامت کا طلبگار ہے تو دراصل وہ تقوی کا اعلیٰ معیار کا طالب ہے، یعنی محض متقی نہیں ہے بلکہ تقوی کا اعلیٰ درجہ مطلوب ہے۔ ان خوش بخت بندوں کا اجر یہ ہے کہ جنت ان کا مقدر ہوگی جس میں ہر نعمت ہوگی، اور وہ میدان حشر میں اپنے صبر و رضا کی وجہ سے معزز و محترم ہوں گے۔ ان کو نہایت احترام سے ان کی منزل پر پہنچایا جائے گا، ہر مقام پر ان کا استقبال ہوگا اور آداب و تسلیمات ان کے نصیب میں ہوں گی۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے سے گریزہ رہتے ہیں تو اللہ کو ان کی کیا پرواہ ہے۔ جھٹلانے والے ان قریب اپنے برے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ پہلو بھی واضح ہوتا ہے کہ بندہ مومن متقین کی امامت کا طلبگار ہے تو دراصل وہ تقوی کا اعلیٰ معیار کا طالب ہے، یعنی محض متقی نہیں بلکہ اتقاء کا درجہ مطلوب ہے۔ یہ سورہ فرقان کے مضامین ہیں جو ہم نے آج سب سے پہلے سنی، اس کا کچھ حصہ کل سنا تھا۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء مکی صورت ہے۔ اس کا نام آیت نمبر 224 کے لفظ وَالشُّعَرَاء سے ماخوذ ہے۔ یہ مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ نے توحید و رسالت اور آخرت کا عقیدہ بہت مؤثر انداز میں سمجھایا ہے۔ سابقہ قوموں کا تذکرہ بھی تفصیلاً ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی نشانیوں کا بار بار ذکر کیا ہے جو سابقہ قوموں کو بھی دکھائی گئی تھیں، مگر انہوں نے مان کر نہ دیا۔
ان نشانیوں کو دیکھ کر کوئی صاحب عقل آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کائنات بن خدا وجود میں آ گئی ہے اور بغیر کسی مدبر کے چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں کا تذکرہ کر کے ہر ایک واقعے کے آخر میں بار بار یہ مضمون دہرایا ہے کہ اس کے اندر بھی سامان عبرت موجود ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ غالب بھی ہے اور مہربان بھی، واپس پلٹ آنے والے کو نہایت کریمی سے معاف فرما دیتا ہے اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہنے والوں کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ سورت کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جذبات کے تذکرے سے ہوتا ہے جو انتہائی رحم اور انسانیت کی غمخواری و ہمدردی کی وجہ سے آپ کو گھلائے چلے جا رہے تھے۔ لوگوں کے کفر پر ڈٹ جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ جذبات از راہ ہمدردی مؤذن تھے۔ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر فرمایا، اگر میں انہیں مجبور کر کے مسلمان کرنا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، مگر ایمان اور کفر کا معاملہ لوگوں کے اپنے انتخاب پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ حقیقت حال واضح کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، اب فیصلہ کرنا تو ان کا اپنا کام ہے۔ اس کے بعد دوسرے، تیسرے اور چوتھے رکوع میں قصہ موسیٰ اور فرعون کی تفصیلات ہیں، جن میں سے بیشتر تفاصیل سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں گزر چکی ہیں۔ فرعون کے لاؤ لشکر اور قوت کے مقابلے میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی کم مائیگی اور مادی وسائل کے فقدان کے باوجود حق غالب آیا اور باطل نہ صرف شکست سے دوچار ہوا بلکہ طاغوت یعنی فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت فنا کے گھاٹ اتر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے اللہ کے حکم کے مطابق راتوں رات نکل کھڑے ہوئے تو وادی سینا کی جانب سمندر نے ان کا راستہ روک لیا۔ پیچھے فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت تعقب کرتا ہوا چڑھ دوڑا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور پیچھے فرعون کی پر ہیبت سپاہ۔ اس منظر نے بنی اسرائیل کے حوصلے اور بھی پست کر دیے اور وہ لگے چیخو پکار کرنے کہ ہم تو پکڑے گئے، موسیٰ نے تو ہمیں مروا دیا۔ اللہ کے نبی کا ایمان اتنا پختہ، عظیم اور کامل ہوتا ہے کہ وہ باطل سے کبھی نہیں ڈرتا اور اللہ سے کسی لمحے مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا، ہمیں کوئی خطرہ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ بات آیت نمبر 60 تا 62 میں بیان کی گئی۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ سمندر پر عصا ماریں۔ انہوں نے عصا مارا تو سمندر پھٹ گیا اور 12 خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کی صورت کے ساتھ سمندر کے پار ہو گئے۔ فرعون کی فوجیں بھی سمندر پہنچی تھیں کہ اللہ کے حکم سے پانی اپنی اصل حالت میں آ گیا، یوں کفر کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی۔ رکن نمبر 5 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مکمل حالات بیان کیے گئے ہیں، جن میں سورۃ الانبیاء میں ان کے مذکورہ حالات کی جھلک نظر آتی ہے اور بعض نئی چیزیں بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو یوں بیان فرماتے ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے جو معبود بنا رکھے ہیں، میرے تو یہ سب دشمن ہیں۔ میرا سرپرست تو ایک ہی ہے جو رب العالمین ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھے زندگی بخشے گا۔ میں اس کی رحمت کی امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطائیں بخش دے گا۔ یہ آیات نمبر 75 تا 82 میں بیان کی گئے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں، پروردگار روز حشر مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس روز مال کوئی فائدہ نہ دے گا، نہ اولاد اور جتھے، بجز اس کے کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اتنی جامعیت ہے کہ جملہ دنیاوی و اخروی امور کو محیط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت واضح فرما دی، آپ علیہ السلام نے یہ حقیقت واضح فرما دی کہ روز قیامت قلب سلیم ہی کام آئے گا، جس نے دنیا میں ٹھیک فیصلے کیے اور اعضاء و جوارح کو ان پر کاربند رکھا،
وہی اس روز سرخ رو ہوگا۔ دنیا کا مال و دولت اور جاہ و حشمت کسی کے کام نہ آ سکیں گے۔ چھٹے رکوع میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کی قوم کی ان دھمکیوں کا بھی ذکر ہے جس میں انہوں نے اللہ کے اولو العزم پیغمبر کو پھٹکارنے اور سنگسار کرنے کی دھمکی دی۔ اللہ کا نبی اپنے راستے پر ڈٹا رہا تاکہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ 7واں رکوع قوم عاد اور ان کی جانب مبعوث کیے جانے والے حضرت ہود علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے۔ اس قوم کی سرکشی اور سخت گیری اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی اور قوم کو متنبع کیا کہ وہ اس روش کو چھوڑ دیں اور اللہ سے ڈریں۔ متکبرین کو ہمیشہ داعیان حق نے یہ تلقین کی ہے، مگر کم ہی یہ تذکیر کبھی ان پر کارگر ہوئی۔ آخر اس قوم کا انجام بھی تباہی و بربادی کی صورت میں سامنے آیا۔ رکوع نمبر 8 میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ اونٹنی کا معجزانہ طور پر نمودار ہونا اور پھر اس بدبخت قوم کا اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دینا ان آیات میں مذکور ہے۔ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جب گرفتار عذاب ہوئے تو بہت پچھتائے، مگر اس وقت پچھتاوا کسی کام نہ آیا۔ رکوع نمبر 9 میں سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی بدکردار قوم کا ذکر ہے۔ نہ بدکردار لوگ اپنی ڈگر چھوڑنے پر آمادہ ہوئے، نہ اللہ کے نبی نے ان کی دھمکیوں کے جواب میں اپنی دعوت کا فریضہ ترک کیا۔ آخر ان پر عذاب کی برسات برسی اور تباہ و برباد کر دیے گئے۔ 10واں رکوع اصحاب الایکہ کے حالات سے بحث کرتا ہے۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اہل مدین اور اصحاب الایکہ دو الگ قومیں تھیں اور ان دونوں کی جانب حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ دونوں ہی قوموں میں بڑی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ دونوں نے اپنی بغاوت کی روش ترک نہ کی۔ آخر کار خوفناک عذاب نمودار ہوا جو چھتری کی طرح ان پر چھا گیا۔ ان کی تدبیریں کسی کام نہ آئیں، وہ راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اس صورت کے 8 مختلف رکوع ان آیات پر ختم ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ آخری رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب مبین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی منکرین حق کے اقوال نقل کیے گئے ہیں جو عذاب کے لیے جلدی مچا رہے تھے۔ انہیں سرزنش کی گئی ہے کہ عذاب کی جلدی کا مطالبہ کرنے والوں، جب وہ عذاب آ جائے گا تو ساری چوکڑیاں بھول جاؤ گے۔ یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ شیاطین بدکار اور جہل ساز کرنے والوں پر اترتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ شعراء کے بارے میں ان کی عمومی حالت یوں بیان فرمائی: رہے شعراء تو ان کے پیچھے بھٹکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ان کا عمل ان کے قول کے مطابق نہیں ہوتا۔ یہ ان دنیا دار شعراء کا حال ہے جو خوف خدا سے عاری اور اخلاقی حدود و قیود سے باہر ہوتے ہیں، اور بلا شبہ بڑی تعداد کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ نے ان شعراء کو مستثنی قرار دیا ہے جن کے اشعار ایمان کی روشنی سے منور اور اعمال صالحہ کی زینت سے مزین ہوتے ہیں۔ وہ ظالموں کے مقابلے پر اپنی زبان اور قلم استعمال کرتے ہیں اور ان کے چرکے دین دشمنوں کے لیے تیر و تفنگ سے بھی زیادہ کارگر ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قلمی و شعری جہاد میں جو حصہ ادا کیا، خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعر میں حکمت و بیان اور ذہنوں کو متاثر کرنے کا جوہر ہوتا ہے۔ اچھے شعراء کے اشعار اسلام دشمنوں کے لیے مجاہدین کے تیروں، نیزوں اور تلواروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک، حضرت عبداللہ بن رواحہ
رضی اللہ عنہم اجمعین کے اشعار جہاد کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ زبان و قلم بڑی امانت ہیں اور ان کا تقدس پامال کرنا بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ آج کی منزل میں سورہ نمل کے پہلے 4 رکوع یعنی 59 آیات کی تلاوت ہوگی۔ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس میں وادی نمل کا ذکر آیت نمبر 18 میں آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پرش کو لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے۔ ایک چیونٹی نے چیونٹیوں کی باقی قوم سے کہا کہ وہ اپنے بلوں میں گھس جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر بے خبری میں انہیں کچل ڈالیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام انسانوں اور جنوں کے علاوہ پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ تھا۔ سورت کا نام ممیز کرنے کے لیے لفظ نمل منتخب کیا گیا، ورنہ سورت کا نفس مضمون چیونٹیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی بنیادی اسلامی عقائد بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ انسانوں کی عبرت و سبق آموزی کے لیے سابقہ اقوام کے یادگار واقعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ آغاز میں اہل ایمان کی صفات اور ان کو ملنے والے انعامات کا تذکرہ ہے، اور منکرین کے کرتوتوں اور ان کو اپنے اعمال کے نتیجے میں پہنچنے والے خسارے اور عذاب کا تجزیہ بھی کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات شروع ہوتے ہیں، جو آیت نمبر 14 تک چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو وادی ایمن میں اللہ کی طرف سے ملنے والی اس بشارت کا ذکر ہے جس میں انہیں رسالت عطا کی گئی، اور اسی دن عصا اور ید بیضا کا معجزہ بھی عطا کر دیا گیا۔ پھر وہ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس تک اپنی دعوت پہنچائی۔ فرعون نے انکار کیا اور اپنی قوم کے ساتھ تباہی کے گھاٹ اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور معجزات کو دیکھ کر اس قوم کے دل گواہی دے رہے تھے کہ یہ سچا انسان ہے، لیکن ظلم اور غرور کی وجہ سے وہ حق قبول کرنی کترا گئے۔ کبر نفس حق کی راہ سے روکنے کا سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ دوسرا اور تیسرا رکوع مسلسل حضرت سلیمان علیہ السلام کی حالات پر مشتمل ہے۔ اسی سلسلہ آیات میں ہدہد کا ذکر ہے، جس نے سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی تھی کہ دور جنوب کے ملک میں ایک طاقتور ملکہ حکمران ہے۔ اس کے پاس بڑے وسائل اور سر و سامان ہے، لیکن وہ ہدایت اور ایمان سے محروم ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ہاتھ وہ مشہور خط ملکہ سبا کی طرف بھیجا جس میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تعارف بھی کرایا تھا، اور مضبوط موقف اختیار کرتے ہوئے اپنی مخاطب ملکہ اور اس کی قوم کو یہ پیغام دیا تھا کہ سرکشی چھوڑ دیں۔ ملکہ نے خط پڑھتے ہی اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا۔ وزراء اور فوجی سپہ سالار اپنی قوت کے گھمنڈ میں بدمست تھے۔ انہوں نے کہا، ہم بڑی طاقتور ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں ہم مانیں گے۔ ملکہ خط کا مضمون دیکھ کر اور جس انداز میں خط اس تک پہنچا تھا اس کا ادراک کر کے سمجھ گئی تھی کہ خط بھیجنے والا بڑا طاقتور ہے۔ اس نے کابینہ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب کسی علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں تو بڑی خون ریزی اور فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، بستیاں اور شہر برباد ہو جاتے ہیں، عزت والے رسوا اور ذلیل کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں تحفے تحائف بھیج کر اسے خوش کر دوں تاکہ وہ حملہ نہ کرے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا کا سرکاری وفد پہنچا اور تحفے پیش کیے تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے بندو، مجھے ان چیزوں کی ضرورت اور لالچ نہیں، مجھے اللہ نے اس سے کہیں زیادہ عطا کیا ہے، جاؤ اپنے تحفے واپس لے جاؤ، اگر میری دعوت قبول نہیں تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس دوران ملکہ کے تخت کا بڑا چرچا تھا۔ انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون یہ تخت یہاں ملکہ کی آمد سے پہلے لا سکتا ہے۔
تو ایک طاقتور جن نے عرض کیا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے ہی میں تخت لا سکتا ہوں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ مجلس میں موجود ایک شخص جس کے پاس الکتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت پیش کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کو اپنے سامنے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا ان انعامات سے اللہ تعالیٰ مجھ کو آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرا، اور جب کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں بزرگ ہے۔ یہ کون شخص تھا جو تخت لے کر آ گیا؟ مفسرین نے مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی طاقتور شخصیت تھی جو وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ سے ہزاروں میل دور پڑے ہوئے تخت کو وہاں حاضر کر سکتی تھی۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کا جو نقشہ پیش کیا ہے تو وہ افق تا افق اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے، اور الکتاب کا علم بھی اللہ نے انہی کو عطا فرمایا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ جبرائیل امین ہوں جنہیں اللہ نے اس کام پر لگایا ہو، واللہ عالم بالصواب۔ ادھر ملکہ دوسرا پیغام ملنے کے بعد اپنے منتخب درباریوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا محل اتنا شاندار تھا کہ اس میں شیشے کا چمکتا فرش تھا، جسے بظاہر نظر دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ پانی کا حوض ہے۔ ملکہ نے اسے پانی کا حوض ہی سمجھا اور اپنے پائنچے اوپر اٹھانا چاہے مبادا پانی میں بھیگ جائیں، مگر اسے بتایا گیا کہ یہ شیشے کا شفاف فرش ہے۔ اس موقع پر ملکہ نے اپنے کفر و شرک کے عقیدے سے برات کا اظہار کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ ملکہ سبا کا قبول اسلام ان آیات کا موضوع ہے۔ اس سے زائد اللہ نے کچھ بیان نہیں کیا۔ بعض لوگ زیب داستان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے شادی کر لی تھی۔ قرآن و حدیث سے اس بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملتا، البتہ اسرائیلی روایات میں اس قدر گند ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر نعوذ باللہ ملکہ کے ساتھ ناجائز تعلقات تک بیان کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے۔ بعید نہیں کہ آپ نے ملکہ سے شادی کر لی ہو، مگر اس کا کوئی مصدقہ ذریعہ ہمارے علم میں نہیں، نہ ہی یہ بات چندہ اہمیت رکھتی ہے۔ رکن نمبر 4 میں 2 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ دونوں نبیوں کو ان کی قوم نے جھٹلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی گئی اور ہر قبیلے کے سردار قاتلوں کی ٹیم میں شامل کیا گیا۔ یوں 9 افراد اس فساد کے لیے تیار ہوئے اور آپس میں قسمیں کھائیں کہ شب خون مار کر صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دو اور بالکل مکر جاؤ۔ ادھر رسول خدا کے دشمن بھی یہی سازشیں کر رہے تھے، ادھر اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ ان کے حملے سے پہلے ہی ساری قوم عذاب میں پکڑی گئی اور وہ نشانے عبرت بنا دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے جواب میں سخت رویہ اختیار کیا۔ اپنی بدکاری سے تائب ہونے کے بجائے انہوں نے یہ دھمکی دی کہ لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والے بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرو کہ ان کا سایہ بھی کسی پر نہ پڑے، نہ میں ان کی روز روز کی نصیحتیں سننا پڑے۔ اللہ نے اس قوم کو بھی اپنے غضب میں پکڑ لیا اور لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ماں سوائے ان کی بیوی کے عذاب سے بسلامت نکال لیا۔ یہ سورہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب مکے میں بھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے، قید کر دینے یا گھر سے جلا وطن کر دینے کے لیے منظم سازشیں ہو رہی تھیں۔ سب قبائل کے لوگ اس میں شریک تھے، مگر اللہ کا فیصلہ صادر ہو کر رہا۔ وہ اللہ کے رسول کا بال بیکا بھی نہ کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح قاتلوں کے محاصرے کے بیچ میں سے اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی آخری آیات میں یہ سوال پیش کیا ہے، ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ گویا اہل کفر و شرک کا تکیہ بتوں اور بودے سہاروں پر ہوتا ہے، جبکہ اہل اللہ پر توکل کرتے ہیں
اور اسی کی پناہ میں ہوتے ہیں جس سے زیادہ مضبوط سہارا اور پناہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ سورہ نمل کی پہلے 4 رکوع کا خلاصہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے سورہ فرقان اور سورہ شورى کے مضامین ہم سن چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان صورتوں کے مضامین سمجھنے، عقائد اسلام کو جاننے اور نیک رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ To understand the full message of Quran, please watch all videos from day one. Like this and subscribe the channel for more Islamic videos. Thank you.